بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے لیے انسانوں کے علاوہ جنات، شیاطین، چرند پرند اور ہوا بھی مسخر تھی۔ انہی پرندوں میں ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے ایک بار آپ کو ملکہ سبا کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کی شان کے مطابق سامان اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط بھیجا۔ اس خط کو یہی ہدہد لے کر گیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اسی وقت اس نے اپنے ارد گرد ارکان سلطنت کو جمع کیا اور خط پڑھ کر لرزہ بر اندام ہو گئی اور کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ خط اللہ کے نام پر ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خط کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ ملکہ بلقیس ایک عقل مند عورت تھی۔ اس نے ان کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے بستیاں اور لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف اور ہدیے ان کو بھیج دوں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوئے تو میرے تحفے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور سونے زیورات سے لدے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھجوا دیے۔ ہدہد نے یہ سب دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب کچھ پہلے ہی بتا دیا۔ جب بلقیس کا قاصد سب سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے کر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سخت غضبناک ہوئے اور قاصد سے فرمایا، کیا تم لوگ مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ تمہارے اس دیے سے کہیں بہتر ہے۔ واپس چلے جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ قاصد واپس لوٹ گیا اور ملکہ کو جا کر سارا واقعہ سنایا۔ ملکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا چاہتی تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت جو 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا اور سونے چاندی سے آراستہ تھا، وہ میرے دربار میں آ جائے۔ آپ نے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون بلقیس کا تخت میرے دربار میں لا سکتا ہے؟ ایک سرکش جن بولا، آپ کے اجلاس کے برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں، اور میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلد وہ تخت چاہیے۔ یہ سن کر آپ کے ایک وزیر جو باکرامت ولی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے روحانی طاقت سے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ تخت کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب اس سے بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور وہاں کے عجائبات دیکھ کر ملکہ سبا کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برحق نبی ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو دعوت دین دے کر اخلاص سے مسلمان کر کے اس سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے محل میں رکھ لیتے ہیں۔ اس واقعے میں ہدہد کی خدمات اور کارنامے بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کے معجزات میں سے تھے۔